سنت خصوصاً میں دیوبندی ہوں. دیوبند کے محدث شاہ عبدالحق محدث دیوبندی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں غدیر کے مقام پر جب حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں. اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اسی کا مولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلق الصحابة من حزبه وجعلهم نجوما للہدایہ والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انما انا بشر مثلکم یوشک ان یؤتی رسول ربی فاجیبوا وانی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولای آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر. ولای آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر. علی سے بھی حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر. وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے وآلہ گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پہ درود و ابتر. درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر. ناظرین، ایک دو دن پہلے جہاں ایران اور اسرائیل یا امریکہ کا جو جنگ چل رہی ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ابھی بھی غدیر منائیں گے؟ میں نے جواب میں کہا کہ کسی ملک کے سائنسدان یا کسی ملک کے جرنیل اس ملک کا اثاثہ ہوتا ہے اور اس اثاثے کے ضیاع پر افسوس بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو ہماری زندگی اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری خوشی اہل بیت کی خوشی کے ساتھ اور ہمارے غم بھی اہل بیت کے غم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہاں اگر غم ہے، آج اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے، تم اپنے غموں کو بلا کر اہل بیت کی خوشی میں انشاءاللہ شریک ہوں گے اور انشاءاللہ یوم اعلان غدیر بڑی اچھے انداز سے منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، میں حجت الوداع سن 10 ہجری میں جب حضور علیہ السلام تمام ارکان جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا پورے کرنے کے بعد جحفہ سے کئی کلومیٹر فاصلے پر غدیر خم کے مقام پر جب گزر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عجیب ایک نظام اللہ رب العزت کی طرف سے کہ حج کے آخری ارکان بھی ادا ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے جانے کا بھی ایک وعدہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا اس کے بھی صحابہ کرام کو بتا دیا. لیکن پھر ایک ایسا عجیب ایک بہت بڑا کام جو حضور علیہ السلام کو بحکم خدا حضرت جبرائیل نے عطا کر دیا، وہ کیا تھا؟ اور سنو، پھر پیغمبر اسلام کو
اس بات کی تاکید بھی کی گئی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یا رسول اللہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو اس بات کی تاکید اور حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا کہ لوگ اختلاف بھی کریں گے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لیکن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ پیغام کیا تھا کہ جہاں پیغام رسالت سے بڑھ کر ایک اور پیغام فما بلغت رسالتہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا تاکید یہ تھی اگر آپ کی مخالفت ہوگی واللہ یعصمک من الناس۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا ولایت علی۔ اور پھر ہمارے اہل سنت خصوصاً میں دیوبندی ہوں، دیوبند کے محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں غدیر کے مقام پر جب حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے ان سے پوچھا الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ دوستی ووستی کے معنی بعد میں گئے آپ کے، الستم اولا بالمؤمنین انفسہم، کیا میں تمہارے جانوں کے اوپر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے ولایت کا سب سے پہلے اس بات کا اقرار لیا کہ صحابہ کرام مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر جب صحابہ کرام نے اس بات کی تائید کر دی کہ آپ ہم پر ہمارے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنوں کا مولا ہوں، اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اسی کا مولا ہے۔ ناظرین، اسی بات کی تائید باعث اہل سنت کے کتب سے تائید حاصل ہے کہ اسی وقت قرآن کریم کی ایک اور آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ نازل ہوئی۔ جس دن پیغمبر اسلام نے ولایت علی کا اعلان کیا اسی وقت اللہ رب العزت نے فرمایا آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ یہ وہ بڑا عظیم الشان دن تھا جس کے اندر حضور علیہ السلام کی اپنی دستار حضرت مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ پالا کے ممبر سے کوئی بول رہا ہے، پالا کے ممبر سے کوئی بول رہا ہے، خود سے نہیں دوست وہی بول رہا ہے، میں جس کا ہوں مولا ہے علی اس کا ہی مولا، 1,00,000 صحابہ میں نبی بول رہا ہے۔ ناظرین، آج کل اس ناصریت کے دور میں کسی نے حدیث غدیر کی نوعیت کے بارے میں اعتراض کیا کہ کس نوعیت کی حدیث ہے، کسی نے مولا کے معنی پر اعتراض کر دیا، کسی نے مولا کے تشریح پر اعتراض کر دیا، کسی نے عجیب انداز سے اپنے اندر آنے والے بغض کو ظاہر کر دیا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اہل سنت ہو کر غدیر کیوں نہیں مناتے؟ اگر میں خود دیوبندی ہو کر عید غدیر نہیں مناتا لیکن یوم اعلان غدیر ضرور مناتا ہوں، یوم اعلان غدیر میں ضرور مناتا ہوں۔ تو اس حدیث کے مقابل پورے صحاح ستہ کے اندر بلکہ پیغمبر اسلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں اس کے مقابلے جیسا متواتر حدیث کوئی نہیں لا سکتا، اور 110 صحابہ کرام سے اس بات یہ حدیث مروی ہے، اور 360 سے زیادہ اہل سنت کے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ غدیر جو حدیث ولایت علی ہے یہ غدیر خم کے مقام پر پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور پھر وقت کی قلت کی وجہ سے دو ضروری باتیں، ایک جو مولا کے معنی میں اس کی تشریح مانگتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے،
یاد رکھے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق